بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مارخور ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مارخور ٹی وی۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ارطغرل غازی کے بیٹے ساوچی بے کے بارے میں، جو کہ ارطغرل غازی کے درمیانے بیٹے تھے۔ سب سے پہلے گندوز بے، پھر سارو باتو، پھر ساوچی بے اور پھر کارا عثمان۔ لیکن کچھ تاریخ دانوں کے مطابق سارو باتو ہی اصل میں ساوچی بے تھے۔ ناظرین کرام، ساوچی بے کے بارے میں ایک غلط حقیقت یہ پھیلائی گئی ہے کہ انہیں صرف پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اور ارطغرل غازی جیسے بہادر جنگجو کے بیٹے ہونے کے باوجود انہیں جنگ میں لڑنے کا کوئی شوق نہیں تھا، تو یہ سراسر غلط ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے مطابق ساوچی بے کی شادی لینا سلطان سے ہوئی تھی اور ان کے دو بیٹے ہوئے تھے، جس میں سب سے بڑے بیٹے کا نام بہوجہ بے تھا اور جبکہ دوسرے بیٹے کا نام سلیمان تھا، اور ان کی ایک پوتی تھی جس کا نام ختیجہ تھا، جو کہ سلیمان کی بیٹی تھی۔ آپ کے بڑے بیٹے بہوجہ بے کی صرف 16 سال کی عمر میں ہی آرمینیا بیلی کی جنگ میں شہادت ہو گئی تھی، لہٰذا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بہوجہ بے کی شہادت پر پہلے ہی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، لنک نیچے دے دیا جائے گا۔ ساوچی بے کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ ریاست کو تلوار کی نوک کے بجائے قلم اور کتاب سے قائم رکھنے پر یقین رکھتے تھے۔ انہیں جنگی لباس پہننا پسند نہیں تھا، وہ ایک سپاہی کے بجائے ایک مفکر تھے، لہذا ارطغرل غازی کے ساتھ لڑائی لڑنے کے بجائے ارطغ بے کے ساتھ زیادہ تر وقت گزارتے دکھایا گیا۔ تو ناظرین کرام، یہاں ارطغرل غازی کی تربیت پر سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اخلاق کے ساتھ جنگ میں بہادری سے لڑنے اور شہادت کی آرزو کی تربیت اور تلقین کی۔ یہ اسی تربیت کا اثر تھا کہ ارطغرل غازی نے جب عثمان غازی کو قبیلہ کا سردار بنایا تو ان کے بڑے بیٹے گندوز بے نے کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کی اور نہ ہی بھائی کی سرداری کے لیے کبھی خطرہ بنے، بلکہ عثمان غازی کا بھرپور ساتھ دیا اور عثمان غازی کی سربراہی میں بہت سی جنگیں لڑیں، اور یہی رویہ ساوچی بے کا تھا، جنہیں اپنے چھوٹے بھائی عثمان غازی کی سربراہی میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی، اور یہ انہی کے رویے اور اخلاص کا اثر تھا جو کہ اگلی نسل میں منتقل ہوا۔ اور عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان غازی اور علاء الدین خان بیٹے اورحان نے بھائی کو پیشکش کی کہ ہم اپنے والد کے علاقے بانٹ لیتے ہیں، لیکن علاء الدین نے یہ کہہ کر پیشکش رد کر دی کہ اس طرح سے یہ روایت عثمانی خاندان میں چل پڑے گی، اور اس طرح سے عثمان غازی نے جو خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر شیخ ادبالی نے یہ دی تھی کہ عثمان غازی کی اولاد ایک ایسی عظیم و شان سلطنت قائم کرے گی جو زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر اسلام کا بول بالا کرے گی، اور اس طرح علاقے بانٹنے سے وہ خواب پورا نہ ہوگا۔ اور یہی رویہ ساوچی بے کا تھا، انہوں نے ہمیشہ عثمان کا ساتھ دیا اور ہر موقع پر اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ عثمان غازی نے کراچ حصار قلعہ فتح کرنے کے ٹائم دو بڑے نقصان اٹھائے، جنہوں نے انہیں شدید رنج و غم دیا۔ اس قلعہ کے ٹائم سب سے پہلے ساوچی بے کا بیٹا 1285 میں بہوجہ بے شہید ہو گیا، اور اس لڑائی کو آرمینیا بیلی کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کراچ حصار قلعہ کی فتح سے پہلے ان کے بھائی ساوچی کی بھی شہادت ہوگی۔ ساوچی بے کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ ایک رات عثمان غازی نے چھاپا مار کر کلوچ حصار قلعہ کو فتح کر لیا، اور اس کی لڑائی میں کمانڈر کالانوس کے بھائی کو عثمان نے جہنم کی راہ دکھائی تھی۔ اس قلعہ کے ساتھ ایک اور قلعہ تھا جو کراچ حصار قلعہ کہلاتا تھا، جو اس قلعہ سے قدرے بڑا تھا۔ اس کے تیکفور نے عثمان غازی سے بدلہ لینے کے لیے کمانڈر کالانوس کو ایک بڑی فوج دے کر بھیجا تاکہ عثمان غازی سے اپنے بھائی کا بدلہ لے سکے، لیکن عثمان غازی کو اس حملہ کی مخبری ہوئی اور عثمان غازی کا اپنے غازیوں سمیت کمانڈر کالانوس کے ساتھ دوماچ پاس کے مقام پر آمنا سامنا ہوا۔ اس وقت ساوچی بے بھی عثمان غازی کے ساتھ تھے، اور اس خون ریز لڑائی میں ساوچی بے شہید ہو گئے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ساوچی بے کی شہادت
कमांडर कालानोस के हाथों हुई, लेकिन इस जंग में बाज़ांतीनी फ़ौज को शिकस्त हुई और कलाचैसार के तैफूर का भाई कमांडर कालानोस भी मारा गया और बाकी बाज़ांतीनी फ़ौजी फरार हो गए। सौची बे की कब्र इकिज़जे के इलाके में है और अर्तुगरुल गाजी के मकबरे के बाहर मौजूद है और इनकी कब्र एजाज़ी कब्र है। इस लिहाज से इनकी वफ़ात 1287 में हुई। इनकी शहादत के बाद इनके बारे में बहुत से मरसे लिखे गए और इनकी शहादत का यादगार अगस्त के आखिरी हफ्ते के दिन इनकी याद में मनाया जाता है। इस साल इनकी शहादत को 734 साल हो जाएंगे और असल तारीख़ के मुताबिक सौची बे एक साहिब इल्म शख्स होने के साथ साथ एक बहादुर जंगजू भी थे और इनके बारे में ये बात बिल्कुल गलत है कि इन्हें जंगों का कोई तजर्बा नहीं था। ये जंगों में जाने का कोई शौक़ नहीं था, क्योंकि शहादत की मौत अल्लाह ताला उन्हें ही अता करते हैं जिनके दिल में शहादत की तमन्ना हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम पर हक़ व सच के साथ लड़ते हुए शहादत की मौत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ठहरे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।